السلام علیکم۔ آج ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ اگر آپ امیزون کے اوپر بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کون سے بزنس ماڈل ہے۔ اس میں بیسکلی تو 3 بزنس ماڈل ہے، لیکن جو زیادہ تر لوگ جس کے اوپر سیلنگ کرتے ہیں وہ 2 بزنس ماڈل ہے۔ نمبر 1 جو ہے وہ ہے امیزون پرائیویٹ لیبل، ایک دوسرا جو ہے امیزون ہول سیل کا بزنس ماڈل۔ تو پہلے میں آپ بتاتا چلوں کہ دونوں میں فرق کیا ہے، دونوں کے لیے کون سے ٹولز یوز ہوتے ہیں، دونوں کے لیے انویسٹمنٹ کتنی درکار ہوتی ہے، دونوں میں ROI کتنا آتا ہے اور فرق کیا ہے دونوں میں۔ تو فرسٹ ہم بات کریں گے امیزون پرائیویٹ لیبل کے حوالے سے۔ امیزون پرائیویٹ لیبل کیا ہے؟ اس میں ہم ایک پروفیٹیبل پروڈکٹ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کون سی مارکیٹ پلیس میں کام کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ زیادہ ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے بڑی مارکیٹ پلیس میں ورکنگ سٹارٹ کریں۔ فار ایگزامپل US سب سے بڑا مارکیٹ پلیس ہے، اس میں ورکنگ سٹارٹ کریں۔ اچھا، جب آپ نے ڈیسائیڈ بھی کر لیا، آپ کے پاس انویسٹمنٹ بھی ہو گئی اور آپ چاہتے ہیں کہ میں نے پرائیویٹ لیبل کرنا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے پہلے ایک کیٹیگری کو چوز کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ کا اکاؤنٹ فریش ہوتا ہے تو آپ کو امیزون ہر کیٹیگری میں سیلنگ الاؤ نہیں کرتا ہے، تو آپ نے پہلے ایک کیٹیگری کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، پروفیٹیبل کیٹیگری کو۔ اس کے بعد آپ نے پروڈکٹ ریسرچ سٹارٹ کرنی ہوتی ہے کہ ہم نے کون سا پروڈکٹ لانچ کرنا ہے۔ اس میں آپ کی مرضی نہیں چلتی، امیزون کے اوپر ہمیشہ ڈیٹا کام کرتا ہے۔ جب بھی آپ نے ایک پروڈکٹ کو لانچ کرنا ہوتا ہے تو آپ نے اس کے ڈیٹا کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کیا ہے مارکیٹ میں۔ اگر اس کی ڈیمانڈ ہے، کیا اس کی سپلائی ہے کہ نہیں؟ اگر اس کی سپلائی نہیں ہے، کم ہے سپلائی، تو پھر آپ لانچ کریں۔ اگر اس کی سپلائی زیادہ ہے تو آپ گوریز کریں اس پروڈکٹ سے۔ اس کے بعد آپ اس کا سرچ والیوم دیکھ لیں۔ سرچ والیوم مطلب آپ دیکھ لیں کہ اس پروڈکٹ کو کوئی سرچ کر رہا ہے۔ اگر کوئی سرچ کر رہا ہے تو آپ ڈیفینیٹلی آپ وہ پروڈکٹ سیل ہونے کے قابل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ آپ اس کو پروفیٹیبل پروڈکٹ کو کس طرح فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ڈیفرنٹ ٹولز کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو۔ ٹول سے کیا آپ تو مینولی بھی کر سکتے ہیں، لیکن کرتے ہیں ٹول اس لیے پریفر کرتے ہیں کہ ایک چیز کو جب آپ مانیٹر کرتے ہو، اس پروڈکٹ کو آپ دیکھتے ہو مینولی، تو اس میں کم سے کم 1-2-3 مہینے لگ سکتے ہیں کہ اس کی سیل کیا ہے، کیا حساب ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹولز ہے تو آپ کا یہ 2-3 مہینے کا کام 1-2 ہفتے میں ہو جائے گا۔ کون کون سے ٹول آپ کے لیے چاہیے پروڈکٹ ریسرچ کے لیے؟ جو بہترین ٹول ہے، فرسٹ نمبر پہ ہے، سب سے مہنگا ٹول ہے، وہ ڈیٹا ڈرائیو کا ٹول ہے۔ یہ آپ کو بہت زیادہ ایکوریٹ ڈیٹا دیتا ہے، سب کچھ آپ کو آٹومیٹکلی یہ پرووائڈ کر لیتا ہے ود ان فیو کلکس کے ذریعے۔ اس کے بعد دوسرا جو ٹول ہے وہ ہے ہیلیم کا ٹول، ہیلیم 10۔ یہ ایک ایسا ٹول ہے جس کو ہر سروس پرووائڈر یوز کرتا ہے، ہر مارکیٹ پلیس میں بھی کام کرتا ہے، اور اس میں تھوڑا سا کام مینولی ہوتا ہے، لیکن اس کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ کریکٹ ہوتے ہیں، 90% زیادہ کریکٹ ہوتے ہیں اس کے۔ اس کے علاوہ ایک جنگل سکاؤٹ ہے، جنگل سکاؤٹ کا بھی ریزلٹ بہت زیادہ اچھا ہے۔ اس میں بھی کام مینولی کرنا پڑتا ہے آپ کو۔ تو یہ کچھ ٹولز ہے جن کے اوپر آپ نے پرائیویٹ لیبل کی پروڈکٹ ریسرچ کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ ایک وننگ پروڈکٹ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے ایک پروڈکٹ کو فائنڈ آؤٹ کر لیا، آپ نے کہا کہ یہ پروڈکٹ بیسٹ پروڈکٹ ہے، اس کو میں نے سیل کرنا ہے امیزون کے اوپر، تو آپ نے اس کا سورس کہاں سے ڈھونڈنا ہے؟ تو آپ کو کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ پروڈکٹ میں نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے پروفیٹیبل ہے یا پروفیٹیبل نہیں ہے؟ اس کے سٹیٹس اچھے، سیلنگ کے قابل ہیں، لیکن اس کا سورس آپ کو مل رہا ہے؟ اگر آپ کا سورس مل رہا ہے، کہاں سے مل رہا ہے؟ کوشش کریں کہ جس کنٹری میں آپ رہتے ہو، اگر آپ پاکستانی ہے تو پاکستان میں آس پاس مینوفیکچررز دیکھ لیں، ان کو دیکھ لیں کہ ان کے پاس یہ پروڈکٹ بن سکتی ہے کہ نہیں، کیونکہ آپ کے لیے سوٹیبل ہو سکتا ہے، آپ کے لیے آسان ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ UAE میں رہتے ہیں تو UAE میں بھی چائنیز سپلائر ہوتے ہیں، وہاں پہ اس کا سورس دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ انڈیا میں رہتے ہیں تو انڈیا میں دیکھ لیں۔ اگر آپ کے آس پاس کسی بھی کنٹری میں وہ نہیں ملتے، لیکن آپ کے پاس ایک اور سب سے بڑا آپشن، جو پرانا آپشن ہے، ہر کوئی یوز کرتے ہیں، علی بابا کے اوپر چلے جائیں، چائنا میں آپ کو ضرور اس کا سپلائر مل جائے گا۔ آپ ان سے کے ساتھ نیگوزیشن کریں، ان سے کہیں کہ ہم نے یہ پروڈکٹ لانچ کرنی ہے، اس کے کیا سورس پرائز ہے، شپنگ چارجز کیا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ اس پروڈکٹ کے ساتھ کچھ ایڈ ویلیو دے دیں۔ ایڈ ویلیو کیوں آپ دو گے؟ یہ اس لیے دو گے کہ آلریڈی یہ پروڈکٹ لوگ سیلنگ کر رہے ہیں، آپ سے کیوں پرچیز کریں گے؟ کیونکہ وہ تو آلریڈی ان کے پاس ریویوز بھی ہے، ریٹنگز بھی ہے، وہ لوگ کافی اچھے سیلنگ بھی کر رہے ہیں، تو وہ پھر آپ سے کیوں پرچیز کریں گے؟ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایک ایڈ ویلیو دینا ہے، کم سے کم پرائز میں دینا ہے، تو کوشش پھر کسٹمر آپ کے پاس آئے گا۔ FBA کیلکولیٹر میں اس کا پروفٹ مارجن دیکھ لیں
کہ اگر میں نے ایک پروڈکٹ فائنڈ آؤٹ کر لیا، اس کا سپلائر بھی میں نے دیکھ لیا، تو اس کا آپ کو پروفٹ مارجن کس طرح پر چلے گا۔ امیزون کا آپ نے ایک کیلکولیٹر ہے، اس میں آپ اپنا سیلنگ پرائس دے دو، اپنی سورس پرائس دے دو، اپنے جو شپنگ کے چارجز ہے وہ دے دو، اور تو آپ کو آٹومیٹکلی پتہ چل جائے گا اس میں مجھے کتنا پروفٹ مارجن بچ رہا ہے، کتنا مجھے ڈالرز میں بچ رہا ہے۔ پھر آپ نے اس میں اپنے جو ایڈورٹائزمنٹ کاسٹ ہوتی ہے، آپ نے اس کو بھی اس میں ایڈ کرنا ہوتا ہے۔ یہ کچھ چیزیں تھی پرائیویٹ لیبل کے لیے، لیکن جو بڑی بات ہے وہ یہ کہ یہ آپ کا اپنا برانڈ ہوتا ہے، اس کو آپ فلپ بھی کر سکتے ہیں فیوچر میں جب آپ کی سیلنگ اچھی ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں ہول سیل کی طرف سے کہ امیزون کا ہول سیل بزنس ماڈل کیا ہے، یہ ورکنگ کس طرح کرتے ہیں، اس میں ٹولز کون سے درکار ہوتے ہیں، اس میں پروڈکٹ ریسرچ کا کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے، اس کی سورسنگ کہاں سے ہوتی ہے۔ تو پہلے میں آپ کو بتا چلوں کہ ہول سیل بزنس ماڈل جو ہوتا ہے نا، یہ آلریڈی جو اسٹیبلش برانڈ ہوتے ہیں جن کی اچھی سیلنگ ہوتی ہے، آپ نے ان کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے۔ پرائیویٹ لیبل میں تو ہم پروڈکٹ ریسرچ کرتے ہیں نا، لیکن ہول سیل میں آپ نے برانڈ سرچ کرنا ہوتا ہے کہ وہ برانڈ جو امیزون کے اوپر آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں ان برانڈس کو۔ اچھا، تو آپ نے سب سے پہلے برانڈس کو سرچ کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ اس برانڈ کی کون کون سی پروڈکٹس پروفیٹیبل ہے، زیادہ سیل آ رہی ہے نا۔ پروفیٹیبل تو آپ کو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ کن پروڈکٹس کے اوپر سب سے زیادہ سیل ہے۔ پھر آپ کوشش کریں جب آپ نے اس کا پروڈکٹ دے دیا کہ آپ کے کرائٹیریا کے اوپر یہ فٹ ہو رہا ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کی سیل اچھی ہے، آپ اس کا سورس دیکھ لیں، آپ ڈائریکٹ برانڈ کو اپروچ کریں۔ جب آپ کا ایک تو اس میں بھی کیٹیگری کا خیال رکھنا ہے آپ نے، جب آپ کا سٹور فریش ہوتا ہے آپ ہر کیٹیگری میں سیلنگ نہیں کر سکتے، آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کیٹیگری میرے سٹور کے اوپر الاؤ ہے کہ نہیں، پھر اس کیٹیگری میں آپ نے برانڈس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے۔ اچھا، جب برانڈ آپ نے فائنڈ آؤٹ کر لیا تو آپ نے پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے برانڈ کے ساتھ کانٹیکٹ کرے، برانڈ کے ساتھ آپ کس طرح کانٹیکٹ کرو گے۔ تو اس کے ساتھ تو آپ نارمل جو آپ کا جی میل ہے اس کے اوپر آپ کانٹیکٹ نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ اس کے اوپر آپ کو برانڈ جواب ہی نہیں دے گا۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنا ایک پروفیشنل ای میل بنا لیں، اپنا ایک ای کامرس کی ویب سائٹ بنا لیں۔ جب بھی آپ ایک برانڈ کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہو ان سے کہو کہ ہم آپ کی پروڈکٹ کو سیلنگ کرنا چاہتے ہیں اپنی ویب سائٹس کے اوپر، اپنے ادر ای کامرس پلیٹ فارم کے اوپر ہم سیلنگ کرنا چاہتے ہیں نا، تو ہم آپ سے پروڈکٹ پرچیز کریں گے، اس کو سیلنگ کریں گے، لیکن برانڈ آپ کو کیوں اپروول دے گا؟ یہ ایک بہت زیادہ کامن سوال ہے، ہر کوئی پوچھتا ہے برانڈ آپ کو کیوں اپروول دے گا؟ تو آپ نے اس کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم آپ کی پروڈکٹ کو اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی لسٹ کریں گے، ادر جو مارکیٹ پلیسز ہیں ان کے اوپر بھی لسٹ کریں گے، تو اس سے آپ کی سیل بڑھے گی۔ تو برانڈ کو آپ کو کہتا ہے کہ آلریڈی امیزون کے اوپر جتنے بھی یا ادر مارکیٹ پلیس میں جتنے بھی سیلر نے ہمارے ساتھ می ٹو کیا ہوتا ہے، ہم سے اپروول لیا ہوا ہے، تو وہ تو آلریڈی سیلنگ کر رہے ہیں نا، آپ کے آنے سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ تو آپ نے ان کو کنونس کرنا ہوتا ہے کہ اگر آپ ہمیں اپروول دو گے تو ہم آپ کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے، ان کو کنونس کریں کہ ہم آپ کی سیل بڑھا سکتے ہیں، یہ پوائنٹس ہے، یہ چیزیں اگر آپ اپنی پروڈکٹ میں اس چیز کو ایڈ کریں تو ہم آپ کی سیلنگ اور بھی بڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ برانڈ اپروول لینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک ٹرک ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم اپروول لیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری بات یہ کہ جب آپ کے پاس انویسٹمنٹ کم ہے تو برانڈ تو آپ کے ساتھ بزنس کبھی بھی نہیں کرے گا، تو آپ نے پھر کیا کرنا ہوگا؟ پھر آپ اپنے برانڈ سے پوچھ لیں کہ آپ کے کوئی اتھینٹک ڈسٹریبیوٹر ہے، اتھینٹک ہول سیلر ہے، ہمیں وہ لسٹ پرووائڈ کریں، ہمیں وہ ڈسٹریبیوٹر ہول سیلر کا بتا دیں تاکہ ہم ان کے ساتھ کانٹیکٹ کریں، ان سے آپ کی انوینٹری پرچیز کریں۔ تو آپ نے پھر اس میں یہ ہوگا، تھوڑا سا نقصان ہوگا کیونکہ برانڈ آپ کو زیادہ پروفٹ مارجن میں ایک پروڈکٹ دے سکتا ہے، ہول سیلر اور ڈسٹریبیوٹر اپنا مارجن بھی رکھیں گے، تب آپ کو اچھی بات یہ ہے کہ ہول سیلر اور ڈسٹریبیوٹر آپ کو کم انوینٹری بھی دے سکتا ہے اور برانڈ آپ کو بڑی انوینٹری دے گا۔ تو یہ فرق ہوتا ہے ان تینوں میں۔ جو لاسٹ ہمارا آنسر ہے وہ یہ کہ اس کے لیے کون سا جو لاسٹ میں ہمارے پاس ہے کہ اس کے لیے کون سے ٹول ہم یوز کر سکتے ہیں، اس میں بھی آپ ہیلیم کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اس طرح کریں کہ جو کیپا ہے، کیپا کے ریزلٹس 100% ایکوریکٹ ہوتے ہیں، بلکہ 90% ایکوریکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پروڈکٹ کتنے سیلرز آلریڈی سیلنگ کر رہے ہیں، اس میں کوئی برانڈ اویلیبل ہے کہ نہیں، اس میں امیزون ہے کہ نہیں، یہ آپ کو مکمل ڈیٹا دے گا۔ اور آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ اس برانڈ کی اگر ایک فرض کرے ایک پروڈکٹ کی سیلنگ پرائس $30 ہے
وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ دیکھ لیں، اس کی پرائز 29 ڈیٹ کو $30 تھی، 20 تاریخ کو اس کی $15 تھی، تو آپ کو پرائز فلیکچویشن پتہ چل جائے گا کہ اس میں پرائز وار ہے کہ نہیں۔ آپ نے ہول سیل میں یہ چیز زیادہ دیکھنی ہوگی کہ کیونکہ اس میں زیادہ تر پرائز وار ہوتے ہیں ہول سیل بزنس ماڈل میں، لیکن یہ لو رسکی ہوتا ہے، آلریڈی اسٹیبلش برانڈز ہوتے ہیں، آپ نے ان کی پروڈکٹس لینی ہوتی ہے، اس کو صرف لسٹ کرنا ہوتا ہے، پھر آپ کو سیل آنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کچھ ڈفرینس تھے بیفور آپ نے اگر امیزون کے اوپر سیلنگ سٹارٹ کرنی ہے تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ والسلام۔